ابھی میں نے چند دن شعر پہلے کہے تھے. ہاں، ایک جھلک آج دکھا ہاں گنبد خضرا کے مکین. ایک جھلک آج دکھا. آج بڑی مقدس رات ہے. تیری امت کے گناہگار افراد تیرے مالک اور خالق کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس قابل نہیں ہے تیرے چہرے کی طرف ان کی نظر اٹھے، لیکن ایک جھلک آج دکھا ہاں گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہیں فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، روسیا ہیں. کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور ایک انداز سے میں بات کر رہا ہوں، اسی انداز سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. انسان سویا ہوا ہو نا تو ویسے بھی اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور قبر کی نیند اتنی لمبی نیند، ہزاروں لاکھوں برسوں پر محیط نیند، اور اکیلی نیند، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں. قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو معاشر میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جب قبر میں رکھا گیا تو سرکار تشریف لائے تھے، زیارت ہوئی تھی، لیکن وقت مختصر تھا، جی بھر کے نہیں دیکھا. اب پتہ چلا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو جب کملی والا مقام محمود پر کھڑا ہوگا، لواء الحمد ہاتھ میں ہوگا، جبین سعادت نشان پر شفاعت کبریٰ کا سہرا بندھا ہوا ہوگا، تو اس منظر میں کو دیکھنے کے لیے اچانک آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے، سورہ اسرافیل پھونکا ہوگا، ہائے ہائے سور پھونکا ہوگا. سور پھونکنے کی آواز سے نہیں اٹھا، صدائے سور سے
میں حشر میں نہ اٹھوں گا، صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا، کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے، کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے، کسی سنی ہوئی۔ تو پھر ولید شاہ صاحب یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ پھر کس نے اٹھایا؟ ہائے ہائے، اتنی لمبی نیند اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہو، کیسے اٹھ کر معاشر میں آ گئے، مقام محمود کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کس نے اٹھایا؟ تو جگر مراد آبادی بولے۔ جگر نے کہا کہ واعظ نے اور نازاہد شب زندہ دار نے، واعظ نے اور نازاہد شب زندہ دار نے، واعظ نے اور نازاہد شب زندہ دار نے، ارے مجھ کو جگا دیا